پچھلے دنوں ہی جو وہاں کے نئے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں ڈاکٹر یونس صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ کو ہمارے معاملات میں محتاط رہنا چاہیے تھا، آپ کو ہمارے معاملات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. آپ سے مراد انڈین گورنمنٹ اور انڈین جو بھی حکام ہے وہ سارے کے سارے. اچھا وہ کہنا یہ چاہ رہے اس کے جواب میں جی ہم کیوں مداخلت کرتے، یہ تو آپ کا انٹرنل ایشو ہے، ہم کیا کرتے. تو انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ آپ کو حسینہ واجد سے آگے بھی سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ہمسائے میں آگ لگی ہو، اگر آپ کے ساتھ والا گھر ناانصافی، چور بازاری، ظلم، تشدد اور ایک متعصبانہ نظام میں جکڑا ہوا ہو، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمسائے کو بچانا چاہیے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو چاہیے تھا، مینز انڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ حسینہ واجد کو ایک انڈیو سپورٹ دینے کی بجائے اس کی گورنمنٹ کو فورسفلی یہ کہتے کہ آپ یہاں پہ انصاف قائم کرو. وہ اس کو ناانصافی میں انفورس کر رہے تھے. اچھا ابھی دو واقعات بڑے دلچسپ ہوئے جس کا پورے ریجنل پالیٹکس پہ بڑا فرق پڑے گا، اور اسی کو لے کے آگے انڈیا پروپیگنڈا بھی کرے گا، کیونکہ وہ تو پروپیگنڈا مشینری میں دنیا میں سب سے آگے ہیں. ایک تو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایک ڈین تھے، محمد ان کا نام تھا، اور انہوں نے ایون رمضان المبارک میں بھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں قرآن پاک پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی. اچھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہولی کی تقریبات آپ منا سکتے ہیں، آپ رام نومی منا سکتے ہیں، ہندوؤں کے تہوار آپ منا سکتے ہیں. تھے تو مسلمان، نام بھی محمد تھا. تو لیکن انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ نہ کہیں نماز کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا نہ کچھ اور. تو انہوں نے کہا تھا مطلب قرآن پاک کی یہاں پہ کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی تلاوت کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. تو کل ہی اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا ان کو گھیراؤ کیا، ان کو وہ ابھی تک وہی یونیورسٹی میں ہی موجود تھے صاحب؟ جی مجھے موجود تھے اور براجمان تھے اپنے ڈین کی کرسی پہ. تو کرسی پر جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے، اور انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ کو تو مغفرت کی بڑی ضرورت ہے، آپ توبہ استغفار کریں تو ہم آپ کے اس کے لیے بخشش کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے. تو پھر انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک ان کو اس کے کچھ آیات ان کو سنائیں. اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ بھائی معاف کر دو، آپ نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ. تو پھر ان سے انہوں نے استعفیٰ لے کے اور اس کو یونیورسٹی کو میں ایک اپنا لبرل قسم کا، لبرل سے مطلب کہ جس میں سب کو آزادی ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مطلب جو ہندو تہوار منانا چاہتے ہیں، بہت بڑی پرسنٹیج وہاں پہ ہندوؤں کے 10-12% ہیں، تو وہ منائیں، ان کے قرآن مجید پہ پابندی کیوں ہے؟ لیکن اسلامی تعلیمات کا ذکر ہی نہ کرنا، ان کو پڑھنے ہی نہ دینا، اور مطلب انہوں نے سبجیکٹ بھی سارے چینج کر دیے ہوئے تھے. اچھا ایک اور جو میں عرض کرنا چاہوں جس کا پوری پولیٹکس پہ مینز اور کھیلوں پہ بھی فرق پڑے گا. شکیب الحسن جو ان کے کرکٹر ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں، میچ موچ کھیل رہے ہیں، کپتانی بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. ان پر قتل کا پرچہ ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں. وہ یہاں موجود ہیں اور ایف آئی آر ہو گئی ہے؟ ایف آئی آر تو پرانے کی تھی نا جب وہ وہاں پہ موجود تھے. اچھا ان پہ ایف آئی آر یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی جب یہ کرائسس چل رہا تھا تو گارمنٹ فیکٹری میں کہ کچھ لوگوں نے مطلب ہڑتال کی، انہوں نے وہ جو اس وقت متعصبانہ نظام تھا اس سے نکلنے کی کوشش کی، تو انہوں نے وہاں پہ 2 لوگوں کو مار دیا. اچھا اب اس میں دیکھیں ان کا نام کتنی بڑی شخصیت کے ساتھ آیا ہے، حسینہ واجد صاحبہ، اور یہ ایک ہی مقدمے میں فریق ہیں، وہ ملزم ہیں. اچھا تو اب وہ تو جائیں گے نہیں، اب یہ پتہ نہیں یہاں سے واپس جائیں گے یا کہیں سیاسی پناہ لیں گے یا پاکستان میں پناہ لے لیں گے. بہرحال جب حسینہ واجد کو انڈیا جیسا جو ان کے بایاں بازو بنا ہوا تھا، دایاں بازو بنا ہوا تھا، وہ سپورٹ نہیں کر رہا، تو ان کو بھی پتہ نہیں بہرحال کرکٹر کے طور پہ شاید ان کو ورلڈ میں کہیں مل جائے، کیونکہ انہوں نے تو ظلم نہیں کیا ہوا جیسے حسینہ واجد نے کیا ہوا تھا. اس کی اتھارٹی بھی زیادہ تھی. یہ ایک بڑی زبردست سچویشن اس وقت بنگلہ دیش میں ڈیولپ ہوئی بھی ہے.